سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کو روکے۔ وزیر داخلہ اور ان کے عراقی ہم منصب نے برسلز میں ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور انسانی سمگلنگ کی روک تھام میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور یمن نے تجارت اور سرمایہ کاری کے باہمی نئے مواقع تلاش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ عالمی بینک نے پنجاب میں پانی، صفائی اور بنیادی حفظان صحت کی خدمات کے لیے $40 کروڑ کے فنڈز کی فراہمی کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا دوسرا انٹرنیشنل روڈ شو کل نیو یارک میں ہوگا۔ اور محکمہ موسمیات نے ہفتے کے آخر میں ملک کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں امن و اعتماد کے بین الاقوامی سال 2025 غیر جانبداری کے عالمی دن اور ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر بین الاقوامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا جن کا مقصد فلسطینی عوام اور بہادر اور پرعزم کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کو برقرار رکھنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی برادری افغان طالبان حکومت پر زور دے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی سرزمین سے دہشت گردی کرنے والے عناصر کو کنٹرول کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سماجی و اقتصادی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے عالمی درجہ حرارت کے باعث درپیش چیلنجز کو صاف اور ماحول دوست ذرائع سے حل کرنے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے سامان کی نقل و حمل کے ذرائع اور عوام اور ان کی خوشحالی کے لیے روابط کے منصوبوں میں سرمایہ کاری پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اشخاباد میں عالمی فورم کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی اور خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن، ترک صدر رجب طیب ایردوان، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان اور کرغزستان کے صدر سادر جپاروف سے غیر رسمی بات چیت کی۔ وزیر اعظم عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے عراقی ہم منصب جنرل عبدالامیر الشماری سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات بڑھانے اور عراق جانے والے پاکستانی زائرین کے لیے سہولیات بہتر بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے زائرین کے لیے بہترین انتظامات اور وسیع تر سیکورٹی معاملات میں پیش رفت یقینی بنانے کے لیے ہم آہنگی مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ عراقی وزیر داخلہ نے یقین دلایا کہ پاکستان کی وزارت داخلہ کی فراہم کردہ فہرست میں شامل تمام زائرین کو عراق میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ دونوں وزراء نے سیکورٹی امور، انسداد دہشت گردی، انسانی سمگلنگ کی روک تھام اور مشترکہ طریقہ کار کے ذریعے معلومات کے تبادلے میں تعاون مزید مستحکم کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان اور یمن نے یقین ظاہر کیا ہے کہ نقل و حمل میں بہتری اور ضابطۂ تعاون کے طریقہ کار کی بحالی سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ اتفاق رائے وزیر تجارت جام کمال اور پاکستان میں یمن کے سفیر محمد مطہر الشابی کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ہوا۔ سفیر نے یمن کے پاکستان کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے موجودہ دو طرفہ معاہدوں کی بحالی اور انہیں فعال کرنے اور تجارتی سہولت کے لیے ادارہ جاتی طریقہ کار مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ جام کمال نے یمن کے ساتھ اقتصادی تعاون مزید مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے کاروباری اور ایس ایم ای کے شعبے یمن، صومالیہ، ایتھوپیا اور عمان جیسی قریبی مارکیٹوں تک بہتر رسائی سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
پاکستان اور ترکی نے دو طرفہ اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ منصوبوں پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں صنعت و پیداوار کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان اور ترکی کے اعلیٰ سطح کے تجارتی وفد کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں فریقین نے پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ منصوبوں، سرمایہ کاری مواقع اور مختلف صنعتی شعبوں میں ترک سرمایہ کاروں کے لیے سہولیات کے اقدامات پر غور کیا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ حکومت پاکستان ترک سرمایہ کاروں کے لیے لیٹرز آف کریڈٹ سمیت بینکنگ سہولیات فراہم کرے گی۔ اس موقع پر ترک وفد نے پاکستان میں اپنے کاروبار کو وسعت دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ایل سی ویکیکی سمیت معروف ترک ٹیکسٹائل برانڈز پاکستانی مارکیٹ میں آنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ورلڈ بینک نے پنجاب میں پانی، صفائی اور بنیادی حفظان صحت کی خدمات کے لیے $40 کروڑ کی منظوری دی ہے۔ پنجاب انکلوسیو سٹیز پروگرام کے تحت صوبے کے 16 شہروں میں پانی کی سپلائی کے ذرائع، نکاسی کے نظام اور استعمال شدہ پانی کے ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بہتری اور بحالی میں مدد ملے گی۔ یہ پروگرام سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کارکردگی بہتر بنانے میں بھی معاون ہوگا۔ یہ پروگرام پنجاب ترقیاتی پروگرام اور ستھرا پنجاب پروگرام سمیت جاری صوبائی منصوبوں میں مدد فراہم کرے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے اگلے ماہ کی 24 تاریخ کی منظوری دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گلگت بلتستان اسمبلی کے الیکشن آئندہ ماہ کی 24 تاریخ بروز ہفتے کو ہوں گے۔ پاکستان نے علاقائی اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرکے افریقہ کے لیے امن، سلامتی اور ترقی کی ترجیحات کی حمایت کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مشن کے کونسلر اور پولیٹیکل کوآرڈینیٹر گل کیسر سروانی نے اقوام متحدہ کے علاقائی دفتر برائے وسطی افریقہ کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ انہوں نے اس خطے میں سیکورٹی اور انسانی ہمدردی کو درپیش بڑھتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وسائل اور بین الاقوامی شراکت داری بڑھانے پر بھی زور دیا۔ پاکستان سپر لیگ کا دوسرا انٹرنیشنل روڈ شو کل نیو یارک میں ہوگا۔ نیو یارک روڈ شو پاکستان کرکٹ بورڈ کی عالمی سطح پر رسائی کی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد 6 جنوری کو ہونے والی 2 فرنچائزز کی نیلامی سے قبل بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے۔ اس شو میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے 6 کھلاڑی شرکت کریں گے، جن میں T20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا بھی شامل ہیں۔ دبئی میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان نے ملائیشیا کو جیتنے کے لیے 346 رنز کا ہدف دیا ہے۔ پاکستان کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 345 رنز بنائے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کے حوالے سے ایک سیمینار نشر کرے گا۔ شام 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں صحت کی جامع سہولیات کی فراہمی کے عالمی دن سے متعلق ایک خصوصی مذاکرہ نشر کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے اس ہفتے کے اختتام پر ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ ملک کے میدانی علاقے گہری دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ ملک کے مغربی حصوں میں آج مغربی ہواؤں کی لہر داخل ہونے کا بھی امکان ہے۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، مالاکنڈ، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، بنیر اور گلگت بلتستان میں پیر تک وقفے سے ہلکی اور درمیانے درجے کی بارش متوقع ہے۔ باجوڑ، موہمند، خیبر، اورکزئی، کرم، وزیرستان، کوئٹہ، زیارت، یوب، شیرانی، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور نوشکی میں ہلکی بارش اور برف باری کے ساتھ مطلع جزوی طور پر ابرالود رہنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور خطہ پوٹوہار میں اتوار اور پیر کے روز بوندا باندی اور مری اور گلیات میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور جزوی ابرآلود، جبکہ رات کے اوقات میں پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور رات کے اوقات میں کہیں کہیں گہری دھند چھا سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 28، پشاور 19، مظفر آباد 16، گلگت 15، مری 17، جبکہ سری نگر 14، جموں 22 اور لے 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کو روکے۔ وزیر داخلہ اور ان کے عراقی ہم منصب نے برسلز میں ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور یمن نے تجارت اور سرمایہ کاری کے باہمی نئے مواقع تلاش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ عالمی بینک نے پنجاب میں پانی، صفائی اور بنیادی حفظان صحت کی خدمات کے لیے $40 کروڑ کے فنڈز کی فراہمی کی منظوری دے دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔